بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے 10 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ یہ ہیں۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سکتی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر اتنا غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کے وقت اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر، ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید ہی رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی بھی پی جاؤں۔ اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی بھی وہ پی جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں مٹ سکتی۔ روح کے نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ 5 لوگ کون سے ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے موت کے بعد، یعنی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ کب میرا بھائی مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورتوں کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ اسلام میں عورتوں کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کی ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ اور حق ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ترکہ پر بیٹوں کا حق اور خود تن قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم ناجائز رکھنا یہ سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کا حق اس دنیا میں دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی معاشت پر زمین پہ اجرا ظلم لے گا کہ قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت کی میراث کاٹے گا یعنی ان کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی قبول نہیں کرتا،
اس طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں سے اس میں بڑی رکاوٹیں جہیز کی طرف سے آتی ہیں۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے کہ جہیز کا بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی بہن کا وراثتی حصہ نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ اپنے بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسا خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ ایسا شخص جو یتیم کے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے گا، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کی کھانے پینے کی ذمہ داری لی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ جنت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہیل بن سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا کہ اس طرح ہوں گے۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرے انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس لیے تکلیف زیادہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، نرم دل والے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرنے والے۔ ایسے شخص کو موت کی سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہی اختیار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ نمبر 5، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دل کا رویہ رکھنے والا ہے اور اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے اور حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نمبر 6، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے تو جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسلام و کفر میں تفریق ہے تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی وہ شخص جو خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو۔ فرمایا، یا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرو اور قرآن پاک پڑھنے کے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ آئے پھر بھی رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا شخص،
وہ شخص جو 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی ان کے جوان ہونے تک پالا اور پوسا، قیامت کے دن میں اور اس طرح آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والے کو موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نفل باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل ایلس اسلامک 2.0 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔